تعلیم رحمت ہے۔ تو اس لیے ہمیں سبق کیا ملا؟ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گلے کاٹ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آگ لگا دیتے ہیں۔ تو اس روش سے رحمت للعالمین کے امتیوں کو بچنا چاہیے کہ خلاف طبیعت بات ہو تو اس پر معافی کی روش اختیار کریں، ٹالرنس اختیار کریں۔ یہ کیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑ رہے ہیں، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا اسلوب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہو جاؤ اور آپس میں رحم دل ہو جاؤ، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ لیکن آج کل کا مسلمان کافروں کے لیے نرم ہے اور آپس میں مسلمانوں کے لیے سخت ہوا ہے، تو یہ اسلام کے خلاف اسلوب ہے، یہ شریعت و سنت کی تعلیمات کے برعکس بات ہے، لہذا اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ واقعہ فتح مکہ کا سنا کر کچھ لوگ اس سے ایک غلط نتیجہ یہ نکالتے ہیں، دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب دشمنوں کو معاف کر دیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ گستاخ رسول کو معاف کر دیں۔ یہ نتیجہ درست نہیں ہے، یہ تو بالکل عقل کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر حاجی نعمت صاحب کو کوئی برا کہے تو میرے پاس اختیار نہیں کہ میں جس نے حاجی نعمت صاحب کو تکلیف پہنچائی ہے تو میں معاف کرتا ہوں، ہے میرے پاس اختیار؟ میرے پاس مجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو یہ صبح صاحب بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب پروفیسر عطاء الرحمن کو جس نے تکلیف پہنچائی ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں، سمجھ گئے نا؟ تو جب تک سرکار کی ظاہری حیات تھی تو آپ کے پاس اختیار تھا، آپ نے جس کو چاہا معاف کیا، جس سے چاہا بدلہ لیا۔ اب امت کے پاس گستاخ رسول کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور اس کے لیے ایک ہی سزا ہے اور وہ سرستان سے جدا ہے۔ جی یہ اصول یاد رکھنا چاہیے۔ بلکہ مدارج النبوت اٹھائے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسی موقع پر ابن خطل نامی ایک کافر، وہ غلاف کعبہ میں لپٹا ہوا تھا، معافی مانگنے بھی نہیں آیا، اس نے غلاف کعبہ اپنے اوپر لپیٹ لیا کہ میں سین حرم میں ہوں اور خانہ کعبہ کا غلاف میں نے اپنے اوپر لپیٹا ہوا ہے، تو مجھے کون ہاتھ لگا سکتا ہے؟ تو بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ، ابن خطل معافی مانگنے بھی نہیں آیا اور اس نے غلاف کعبہ اپنے اوپر لپیٹا ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو۔ تو اس کو دروازہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو قتل کیا گیا، جو عین جائے امن ہے اور صحن حرم ہے۔ تو یہ قتل کر کے بتایا گیا ہے کہ حرم میں بھی گستاخ رسول کے لیے معافی نہیں ہے۔ اور یہ کیسا گستاخ تھا ابن خطل؟ یہ شاعر تھا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مشتمل نظمیں لکھتا تھا، اور اس کی 2 کنیزیں تھیں، یہ شراب پی کر ان کو گانے کا حکم دیتا تھا۔ معلوم ہوا شراب پینا مسلمان کا کام نہیں ہے، اور اس قسم کے مجرے کرانا اور عورتوں سے گانے گوانا یہ بھی مسلمان کا کام نہیں، یہ گستاخوں کے کام ہے، یہ کافروں کے کام ہے، مسلمانوں کے کام نہیں۔ مسلمان کا کام یہ کہ گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کرنا ہے۔ اس لیے کہنے والا کہتا ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، غیرت مسلم۔ یار آپ سے تو وہ بچوں کی آواز بھی نہیں نکل رہی، جو پتہ نہیں وہاں کھڑے ہیں تو ان کی آواز میری یہاں آ رہی ہے۔ آپ تو بچوں جیسی آواز بھی نہیں نکال رہے۔ غیرت مسلم اگر زندہ ہے تو آواز نکالو ذرا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ اب مزہ ہے، ویری گڈ ویری گڈ۔ اسی پتہ چلا کہ جو نعت خوانی میں مزہ ہے، جو سرکار کی مدح میں، آپ کی صفت و ثنا میں لطف و کیف اور سرور ہے، وہ کسی گانے باجے میں نہیں ہے۔ اللہ کرے اس سرور سے آپ آشنا ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ جس کو یہ سرور مل جائے پھر اس کو کسی اور کام میں سرور نہیں آتا۔ تو مجھے وہ سرور میں کمی محسوس ہو رہی تھی، تو میں نے آپ سب سے کہا بھی مل کے مجھے بھی سناؤ، مجھے بھی کوئی سرور بخشو۔ سارے پڑھو، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، غیرت مسلم زندہ ہے۔ غیرت مسلم تو اس کی زندہ تھی نا، غازی علم الدین شہید کی، جن کا 31 اکتوبر کو یوم شہادت ہے۔ آج بھی کئی مقامات پہ غازی علم الدین شہید کا عرس ہو رہا ہے، اور 31 اکتوبر کو ان کے مزار پر بھی ہوگا۔ حاضری دیں اور دیکھیں کہ جس کی اپنی اولاد بھی نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی تھی تو اولاد کیسے ہونی تھی، لیکن آج بھی ذکر زندہ ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جس نے آقا پر اپنی جان فدا کر دی، آقا پھر اس کو کچھ تو عطا فرماتے ہیں۔ تو اولاد نہ ہونے کے باوجود آج بھی ذکر ہو رہا ہے، روزانہ تازہ پھول چڑھائے جاتے ہیں قبر کو۔ اولاد والے جو ہیں ان کی قبریں لوگ بھول جاتے ہیں، اپنے والدین کی قبریں
بھول جاتے ہیں، ہوا مٹی اڑا کر لے جاتی ہے، بارش بہا کر لے جاتی ہے، محرم کے دن پہنچتے ہیں ابا جی کی قبر پتہ نہیں ادھر تھی کہ ادھر تھی، وہ نشانی بھول جاتے ہیں، ہاں جی ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن غازی علم الدین شہید کی تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے، لیکن کون روز تازہ پھول چڑھاتا ہے وہاں پر، ہاں جی روز کون وہاں پہ آ کے فاتحہ کر رہا ہے، اور عرس کون منا رہا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے۔ ورفعنا اللہ کا ذکر کا فیض ہے کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ یہ سبق ہے۔ لوگ بڑا ناز کریں، میرے اتنے پتر تھے، میری اینیاں تھیاں تھے، میری اتنی جائیداد، میرے اتنے مربع، میری اتنی دولت، سب کچھ خالی ہو جانا ہے۔ جب بندہ مرتا ہے نا سب سے پہلے اس کی جیبیں ہی خالی کر لیتے ہیں، اور لباس وہ پہنا دیتے ہیں جس کی جیب کوئی نہیں، کہ ہے کوئی ساتھ بھی لے کے گیا ہے، کوئی رجسٹریاں ہی ساتھ لے جائے کہ میری اتنے مربع زمین ہے، یہ رجسٹری میرے ساتھ رکھ دو بھائی، قبر میں اعمال ہی ساتھ جائیں گے۔ ہاں وارث شاہ نے کہا نہ کری مان وارثاں تے رب بے وارث کر مار دائی۔ وارثوں پہ بڑا ناز کر رہا ہے، میرے اتنے پتر تھے، میرے اتنے اولاد، میرے اتنے پوتے تھے، میرے اتنی پوتیاں ہیں، میرا ذکر کریں گے۔ میاں محمد بخش نے ایک اور بڑی یونیورسل ٹروتھ والی بات کی، وہ کہتا ہے کہ جس گھر دے وچ عمر گزاری ایک رات نہ ملیا رہنا، ایک رات نہ ملیا کہ جہاں تو نے واش روم کی ایکسیسریز بھی بڑی چن کے لگائی تھی کہ ماسٹر کی لگانی ہے، فلانے کی لگانی ہے، ٹائل جو امپورٹڈ لگانی ہے، اس گھر میں تجھے کوئی ایک رات بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا بعد میں۔ جس گھر دے وچ عمر گزاری ایک رات نہ ملیا رہنا، ایک دو دن تینوں یاد کرن دے پھر نہ کسے نہ لینا۔ چند دن تجھے یاد کریں گے کہ وہ ہمارا والد تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، بعد میں ایسے بلا دیں گے جیسے دنیا میں کبھی آیا بھی نہیں ہے۔ تو اگر ایسے کام کر گیا پھر نام زندہ رہے گا کہ دیکھو غازی علم الدین شہید، جن کی اولاد بھی نہیں ہے، چرچا آج بھی ہو رہا ہے۔ 1929 میں شہادت پائی، اب 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں، تھوڑے عرصے بعد 100 سال پورے ہو جائیں گے، تو آج بھی ذکر ہو رہا ہے۔ کیوں کہ غیرت مسلم زندہ تھی، آقا پر قربان ہو گئے ہیں جی۔ تو اس لیے آپ بھی پڑھیں، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم، غیرت مسلم۔ یہ بھائی ماشاءاللہ میرا ساتھ دینے لگے تھے، لیکن میں نے آپ کا ساتھ لینا ہے۔ اگر انہی کے سپیکر آ گیا تو مجھے آپ کا کیسے پتہ چلے گا؟ مجھے آخری بندہ بھی چاہیے مل کے بولے، اپنی غیرت کا اظہار کرے، غیرت مسلم، غیرت مسلم۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور یہ جو یورپ میں کیریکیچر بناتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خاکے بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کر دیں گے، ان کی عزت میں کوئی کمی آ جائے گی، ان کی ناموس پہ کوئی حرف آ جائے گا، تو یہ ان کی بھول ہے۔ اس ذکر کو اللہ بلند کرنے والا ہے۔ کون بلند کرنے والا ہے؟ سارے بولو۔ دیکھو بھائی، میں اکثر کہا کرتا ہوں جھوٹ بولتے ہوئے شرمانا چاہیے، غیبت کرتے ہوئے شرمانا چاہیے، چغلی کھاتے ہوئے شرمانا چاہیے، گالی دیتے ہوئے شرمانا چاہیے، فحش باتیں کرتے ہوئے شرمانا چاہیے، بد نگاہی کرتے ہوئے شرمانا چاہیے، حرام خوری کرتے ہوئے شرمانا چاہیے، حرام کاری کرتے ہوئے شرمانا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں نہیں شرمانا چاہیے۔ اس لیے ذرا بلند آواز سے بولیں اور بلند آواز سے پڑھیں کہ اس ذکر کو بلند کرنے والا کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ اب میں اپنی تقریر کو میرے خیال ہے وائنڈ اپ کر دوں، ٹھیک ہے نا؟ آخری لمحے کی طرف لے جاؤں۔ ویسے تو مجلس ایسی جمی ہوئی ہے کہ یہ ساری رات بھی بیٹھی رہ سکتی، لیکن ایک شیڈیول بھی ہے، تو اس شیڈیول کو ہم فالو کریں گے، ہم وقت کی پابندی کرنے والے ہیں، تو اس وجہ سے آخری باتیں میں کر رہا ہوں، سارے مل کے پڑھ لیں۔ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، جس کو حق نے بلند یعنی اونچا، جس کو حق نے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور دونوں جہاں
میں ان کا چرچا کل بٹھا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. بس ٹھیک ہے، وائنڈ اپ کرتے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اچھا آخری، ویسے تو موضوع بڑا طویل ہے لیکن میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ دیکھو جب بندہ مر جاتا ہے تو جتنے عزیز سے عزیز بھی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، جتنی بھی مرضی محبت کرتے ہو، کوئی کہتا ہے اسے میرے پاس ہی رہنے دو، کیوں بھائی قبر میں دفن کر آتے ہیں. جو درز ہوتی ہے، سوراخ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں اسے بھی بند کر دو، یہاں سے بھی کہیں سوراخ نہ رہ جائے، ہر طرف سے بند کر دیا، سب چھوڑ کر چلے گئے، تو قبر میں کون تشریف لاتا ہے؟ سبحان اللہ، رسول اللہ تشریف لاتے ہیں. امام احمد رضا کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. اور ایک پنجابی والا کہتا ہے محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، سچیاں پیارے محمد دیاں یاریاں ہیں. تو آقا سے یاری لگا، ان پہ درود پڑھ، ان کی سنت پہ چل، ان کی شریعت کو ترجیح دے، شادی میں غمی میں ہر موقع پہ شریعت و سنت پہ عمل کر، یہ ہے محمد مصطفیٰ کی یاری. تو جب سرکار سے یاری لگائے گا تو قبر میں تو سرکار نے تشریف لانا ہے، اور قبر کو اپنے جلووں سے جگمگانا ہے، اسے روشن کرنا ہے. جی مفتی احمد یار خان نعیمی تو ایک اور بات کہہ گئے، کہتے ہیں روح نہ کیوں ہو مضطرب، موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. میں نے سنا ہے کہ حضور نے تشریف لانا ہے. اور مولانا ابو النور محمد بشیر صاحب کہتے ہیں جب سرکار کی آمد ہوگی تو میں کیا کروں گا؟ کہتے ہیں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں میں تو پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. میں تو مرا ہی اس لیے ہوں کہ سرکار کی زیارت ہو جائے، سرکار کا دیدار ہو جائے. تو دیکھو قبر میں کس نے آنا ہے؟ میرے آقا نے. تو ان کی سنت پہ چلو، ان پہ درود پڑھو، ان کی شریعت کو ترجیح دو. دیکھو کہ شادی غمی کے بارے میں ان کی کیا ہدایات ہیں، کیا احکامات ہیں، ان پہ چلو تاکہ دین بھی روشن ہو جائے، دنیا بھی روشن ہو جائے، آخرت بھی روشن ہو جائے، قبر بھی روشن ہو جائے، دوزخ سے بھی بچ جائیں اور جنت میں بھی چلے جائیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو سچا پکا امتی وہ ہے جو 5 نمازیں پڑھے فرض، بلکہ اشراق چاش بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، اوابین بھی پڑھے، ٹھیک ہے نا. اور سچا امتی وہ ہے، آقا سے سچا پیار کرنے والا وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک پر چلے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے پتہ چلے گا اس کو کیسا پیار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے. تو جنت میں حضور کا ساتھ مل جائے تو اور کیا چاہیے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ چند روزہ زندگی جو ہے اس کو سرکار کی سنت کے مطابق گزار، صورت اور سیرت کو محمدی رنگ میں ڈھال، اپنی صورت کو بھی سنت کے مطابق بنا، اپنے اخلاق کو بھی سیرت کے مطابق بنا. اور جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ چادر زہرا سروں پر لیں، چادر شرم و حیا سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کریں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گی، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گی. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ منتظمین کے حسن انتظام کو، میری اور آپ کی حاضری کو، سننے سنانے کو شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.